بتا دیں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے آپ NFC ووٹ لے رہے ہو وہیں سے اسی فارمولے میں جو میرا PFC بنتا ہے مجھے وہیں سے دے دو, وہیں سے ڈائریکٹ کر دو. یہ ٹوٹل جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہماری 2026ویں ترمیم میں بھی اور 27 اور یہ پھر یہ صرف کراچی کی بات نہیں ہو رہی ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا مطلب ہے تو پورے پاکستان میں, اور اس میں کوئی, اور آج تو 32 کے 32 ڈسٹرکٹس میں پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے سندھ کے اندر. تو یہ اختیار لاڑکانہ کو ملے گا, یہ اختیار نواب شاہ کو ملے گا, یہ اختیار ستر کو ملے گا, اور کراچی اور حیدرآباد میں ان کا میئر ہے, اور یہ اختیار پورے پاکستان کو ملے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اختیارات اور وسائل جو ڈور اسٹیپ پہ جائیں گے, یہ اس کی پوری جو ہے تمید ہے. اور آپ نے جو ایک بات کی پوچھا کہ جو ہے وہ ریفرینڈم, دیکھیں ریفرینڈم کا قانون میں یہ ہے, آئین میں یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم کسی بات کو, کسی ایشو کو یہ سمجھیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ابہام ہے اور پبلک اوپینین لینی چاہیے, تو وہ جوائنٹ سیشن کال کریں گے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی, اور اس جوائنٹ سیشن میں وزیر اعظم کی طرف سے یہ جو ہے وہ سوال نامہ آئے گا کہ آیا کہ اس والی بات پر ہم ریفرنڈم کرا لیں یا نہ کرا لیں. وہ جوائنٹ سیشن اگر جو ہے وہ سینٹ اور اسمبلی, نیشنل اسمبلی کا اگر اجازت دیتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آئین آپ کو یہ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد آپ ملک میں ریفرنڈم کرا سکتے ہیں. یہ وہ آرٹیکل ہے جو کہ آئین میں ریفرنڈم کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. جی, بہت سارے لوگ یہ والی بات پوچھتے ہیں, اور ہسٹری جو ہماری ہے اس حوالے سے یہ سوال بنتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. مجھے جو سلور لائننگ نظر آتی ہے, دیکھیں ہم سے کسی نے بات نہیں کی, میں ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہوں, میرا یہ سبجیکٹ ہے, ہمارے پاس ایک ویزیبلٹی ہے, اور ہمارا کام ہی جو ہے وہ دیوار کو اس طرف دیکھنا ہے, ملک کے تمام بٹس اینڈ پیسز کو جمع کر کے, رائٹ. مجھے یہ لگتا ہے تمام بٹس اینڈ پیسز کو جمع کر کے کہ نہیں, یہ بہت سیریس بات ہے آج جو ہو رہی ہے, کیونکہ جو بھی بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں اس ملک کے, جن کے پاس زیادہ ذمہ داریاں ہیں, جو زیادہ جن کے پاس پاور ہے, اس ہر جگہ پہ یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہم ڈسپائٹ اپنی ساری کوششوں کے باوجود بھی ایک عام آدمی کو مطمئن نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے, ایک عام ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, ایک عام آدمی کو مطمئن نہیں کر پا رہے, اور جتنے بھی ہم نے شتر مرغ کی طرح اپنی سر کو زمین میں ڈالا ہوا تھا وہ ٹائم اور ہو گیا. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ سروائیول آف پاکستان کی بات آ گئی ہے, سروائیول آف پاکستان کی بات آ گئی ہے. اس لیے مجھے یہ امید ہے, مجھے دکھتا ہے, لگتا یہ ہے کہ نہیں, یہ اس دفعہ یہ بات بہت سیریس ہے, یہ بات کسی اور طرح ڈائیورجن کرنے کی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم لگے گا اس میں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس والی بات کی ریئلائزیشن ہر جگہ ہے کہ نہیں بھائی, ملک اس موجودہ نظام کے تحت جو ہے وہ لوگوں کو ڈلیور نہیں کر پا رہا. جی السلام علیکم سر. کہ جب صوبے کی نئی بات شروع ہوئی ہے تو سوشل میڈیا پر اکثر دیکھنے والا کراچی کس کے پاس جائے گا, کہ کراچی آپ نے کہا 70% ریونیو جنریٹ کر رہا ہے. سندھ سرکار کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ یار کچھ بھی ہو جائے ہم کراچی کی تقسیم کو نہیں ہونے دیں گے, مسجد کی تقسیم کو نہیں ہونے دیں گے. تو اس سلسلے میں آپ بتائیں کہ آپ کی سارے معاملہ کراچی کو کہاں دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ کراچی کے اندر کتے کے کاٹنے سے بچہ بڑھ گیا, آپ فیڈرل منسٹر ہیں ہیلتھ کیئر, تو آپ کے بعد یہ کچھ کیا اختیارات ہے کہ جو فیڈرل منسٹر ہیلتھ کیئر, آپ کراچی کے مطلب ہیلتھ کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں. کتے مارنے کا اختیار بالکل بھی نہیں میرے پاس. وہ تو آپ نے دونوں تو بہت مارے تھے. مائک لے کے آج جو ہے وہ آپ نے جو پہلی بات کی کہ کراچی کے جو ہمارے وہ ہے, آپ نے کہا کہ صوبوں کی باتوں نہیں مان رہے, وہ کیوں مانیں گے, وہ کیوں مانیں گے جن کو 22,000 ارب روپے ملے ہیں اور جو جس کے بینیفیشری ہیں, ہم ان سے یہ ایکسپیکٹیشن ہماری کیوں ہونی چاہیے کہ وہ اس والی بات کو ایگری کریں گے. نمبر 1 تو انہوں نے تو یہ والی بات جو ہے وہ نہیں مانی, اور وہ جو آپ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ کراچی ہم اس کو کبھی بھی اس طرح نہیں ہونے دیں گے. دیکھیے 1966 تک کراچی وفاق کا دارالخلافہ تھا, وفاق کا دارالخلافہ تھا. تو یہ کراچی اٹھ کے چلا تھوڑی گیا تھا کہیں پہ, نظام چینج ہو گیا تھا نا. کراچی تو سندھ کا حصہ نہیں تھا, وفاق کا حصہ تھا. کب تک؟ 1966 تک. دنیا میں کئی ممالک ہیں
جہاں پر 2 دارالخلافہ ہیں, ایک ان کا ایڈمنسٹریٹو کیپٹل ہوتا ہے اور ایک ان کا فائنینشیل کیپٹل ہوتا ہے. تو کراچی تو اس ریجن کا فائنینشیل کیپٹل ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ سارا خطہ ہمیشہ سے ایسے ہی اسی ارینجمنٹ کے تحت رہا, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آج حالات اور واقعات ایسے ہو گئے ہیں کہ جہاں سے یہ اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ اب نہیں چل رہی. اب جسے کہتے ہیں نا کہ اس لاش کو دفنانا ہی پڑے گا, اس میں سے جو ہے نا اب آپ نئی اچھی چیز نکل رہی. تو ہمیں اب اپنے نظام کو ڈی سینٹرلائز کرنا پڑے. اب اس کی کوئی بھی شکل ہو جائے, کراچی جیسا پوٹینشیل شہر, اس کے ابھی آپ 20% پوٹینشیل کو بھی ٹیپ نہیں کر رہے, اس کا 80% ضائع ہو رہا ہے. آپ سب لوگ کاروبار کرتے ہیں, آپ کیا بڑی آسانی سے کاروبار کرتے ہیں؟ آپ کو کوئی بڑے, آپ اس ملک میں پیسہ لگا رہے ہیں, محنت کرتے ہیں, یہ بھی بات کر رہے تھے, آپ کو بہت آسان ہے, ہر وقت گارڈوں کے بغیر آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. ہاں, آپ جو ہے وہ کوئی کام آپ بغیر رشوت کے, یہاں پر آپ کو کوئی فائل جو نقشہ بروف نہیں ہو سکتا. جب چاہے یہ نہیں پتا ہم کسی آسمان میں تو نہیں بیٹھے ہوئے, کہاں دنیا میں یہ والا کام ہوتا ہے, کہاں دنیا میں. اور اس ساری چیزوں کی وجہ سے بہت سارا ایک اچھا خاصا کاروبار بھی جو ایک اس کے لیے جو ہے کوئی اس کی عزتوں میں بھی جو ہے وہ اس کے کوشچن مارک ہے, اس کی عجیب کہانی ہے, کیونکہ جو ہے وہ پورا نظام تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کاروباری آدمی کے ساتھ, ایک عام انسان کے ساتھ, ایک نوکری پیشے انسان کے ساتھ, تو یہ نظام, یہ اس کی ساری کڑی ہے. مجھے لگتا ہے کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. کراچی 1966 تک جو ہے وہ وفاق کا دارالخلافہ رہا ہے بھائی, تو کراچی تو اس ہمیشہ سے حصہ نہیں رہا, اور ہم کہیں کراچی کو لے کر نہیں جا رہے. کراچی, ہم سندھ کا حصہ ہیں, اور ہم تو تا قیامت سندھ کا حصہ رہنا چاہتے ہیں. ہم تو اس سندھ کی باؤنڈری کے اندر اپنا اختیار اور اپنے وسائل پہ اپنا حق چاہتے ہیں. اتنی سی بات ہے, اپنے وسائل پہ اپنا, اور اس پہ ہم اپنا حق چاہتے ہیں. وسائل اور اختیار پہ, پیسے پہ, ہم اپنی گورننس میں ہم اپنا حق چاہتے ہیں. اتنی سی بات ہے. تھوڑا مائک قریب کرنے. بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے, کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف نظام کی جو ڈائریکٹیو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کی عوام کی زندگی بہتر ہو, یہ صرف اس لیے ہے کہ جو 22,000 ارب روپیہ آ رہا ہے اس میں ہمیں بھی حصہ ملے, تو اس کو کیسے ریسکیو کریں؟ دیکھیے, کبھی کبھی اگر آپ کی اس بات کو ٹھیک مان بھی لیا جائے, میں سمجھتا ہوں, تو اس میں بھی کیا برائی ہے, فرض کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے. مجھے جو اصل پرابلم نظر آتی ہے, وہ اصل پرابلم یہ نظر آتی ہے کہ اس اوور سینٹرلائزیشن کی وجہ سے نیچے بہت ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا ہو گئی ہے. جب نیچے تک اس کے اثرات نہیں جا رہے, تو وہاں سے ایک بہت بڑا مایوس طبقہ پاکستان میں بنتا چلا جا رہا ہے, جو ہاتھوں میں ہتھیار اٹھا رہا ہے, جو لڑائی کرنے کی, جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کرتے 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 اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جہاں پر یہ ریئل نیشنل پرابلم بن گئی ہے, اور اس کی جو بھی زوم ان کر کے اس کی روٹ کاز دیکھ رہا ہے, وہ روٹ کاز محرومی کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی. نہ کوشچن ہے کہ کیا یہ محرومی ملک میں وسائل کی کمی کی وجہ سے, کہ میرا ملک غریب ہے, میں تو پیسے دے ہی نہیں پا رہا ہوں, تو اس لیے وہ محروم ہے؟ نہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار ہم تو پہلے دن 8,884 ارب روپے دے دیے, وفاق چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اس کے لیے قرض لے رہے ہیں, ان کے پیسوں میں کمی نہیں ہو رہی ہے, تو وہ پیسہ لوگوں میں لگنا چاہیے نا. تو بالکل مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ تھاٹ ہے جس کی وجہ سے, اور یہ بالکل جینوین تھاٹ ہے, میں سمجھتا ہوں جینوین تھاٹ ہے. اور اگر کسی کی ایل انٹینشن ہوگی تو وقت کے ساتھ پتہ چل جائے گا اس کا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جتنی بھی گفتگو بات ہے, کم سے کم میں جو یہ بات کرتا ہوں, میرے پاس تو کوئی اور دوسرا اس کا پہلو نہیں ہے اس والی بات کے علاوہ. میرے پاس تو واحد کہ میں تو چاہتا ہوں بھائی لاڑکانہ بھی ترقی کرے, میں تو چاہتا ہوں سکھر بھی ترقی کرے, نوابشاہ بھی ترقی کرے, خیرپور, شکارپور. ہم سے میں آپ کے سامنے کھل کر کہہ رہا ہوں کہ حیدرآباد کراچی سے زیادہ بدتر زندگی ہے, لیکن فرق یہ کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا 40 سال پہلے, وہ گیو اپ کر دیا, انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. ہم ابھی تک آج ریزسٹ کر رہے ہیں, ہم ابھی تک اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف ہیں. میں 100% بہتری آئے گی, بہتری صورت میں آئے گی کہ اگر کوئی غلط آدمی آ بھی گیا اس نظام میں, اس کو چینج کرنے کا اختیار میرے ووٹوں پہ ہے. آج کے نظام میں اپنے ووٹوں سے کسی کو چینج نہیں کر سکتا. اچھا, لاسٹ 2 کوسچنز آپ کا اور آپ کا ایک ساتھ کر لیں تاکہ مسئلہ کے ساتھ جواب دیں.
پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی انڈسٹری کی جو کریم ہوتی ہے نا وہ مجھے آج نظر نہیں آ رہی ہے. تو آپ سے یہ سوال میرا. دوسرا, آپ لوگوں نے یونیورسل سروس ہیلتھ کارڈ کے بارے میں بات کی تھی. دیکھیں وہ یوزر ہیلتھ کارڈ جو ہے اس سے پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹل مضبوط ہوتے ہیں, ان کا بزنس بڑھتا ہے, ان کا جو مافیا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, اور ڈاکٹرز اور فارما نیکسس مضبوط ہوتا ہے. آپ نے مصطفیٰ بھائی آپ نے کہا کہ 1156 ارب روپے ہیلتھ کا بجٹ ہے, تو پھر وہ بجٹ وہ کہاں جائے گا, وہ اس کا کوئی میکینزم ہوگا کہ وہ کیا ٹرانسفر ہو جائے گا, اس میں کس طرح سے ہوگا وہ بتائیں. ان کو بھی دے دیں سر, آگے پاس آن کریں. ہمارے یہاں سے کوئی نہیں کھڑا مائک دینے کے لیے. میرا نام محمد رضوان ہے, سولو ٹی وی سے تعلق ہے. حسن بخشی صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر انتظامی یونٹ پہ تو بات ہوتی رہتی وہ ہوگا نہیں ہوگا فارمیٹ اباؤٹ. آپ کراچی بیس کرتے ہیں, کراچی میں 2025 میں ناصر حسین شاہ صاحب نے پیپلز اسکائی ٹاور کا سنگ بنیاد رکھا, جہاں آج تک ایک ڈگری بھی شروع کی ہوئی ہے اور اب دوبارہ سے اس کا افتتاح ہو رہا ہے. وہاں ایک نئے منسٹر آ کے سنگ بنیاد رکھیں گے, جبکہ اس کے برابر میں ایک بلڈر نے 1.5 سال میں 7 منزلہ بلڈنگ کھڑی ہوئی. یہ کراچی کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے بات کیا کر رہا ہے. دوسرا سوال یہ کہ کراچی آباد میں کوئی ایسا کاؤنٹر بنایا ہے کہ وہ پرائم منسٹر اسکیم کے تحت لون لے لے, کیونکہ کراچی کی عوام کو تو لون نہیں دیا جا رہا ہے. اس میں اتنے شکے نکال کے ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ لون اپلیکیبل ہی نہیں ہوتا. تو آپ نے بھی اپنی بات میں کہا کہ لون لیں, گھر لیں, یہ کریں, تو وہ تو اپلیکیبل ہی نہیں ہو رہا. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ سیٹرڈے کو آج سیٹرڈے کو عامر صاحب آ رہے ہیں. عامر صاحب پریسیڈنٹ ہیں میزان بینک کے, آپ سب کو دعوت ہے, سب کے لون اپروو ہوں گے, کسی کا نہیں رکے گا, یس سبجیکٹ ٹو ڈاکیومنٹیشن. دوسری بات آپ نے کہا کہ وہ آباد کی کریم, مجھے نہیں پتا آباد کی آئس کریم کون سی ہے, کریم کون سی ہے, چاکلیٹ کون سا ہے, مجھے یہ پتا ہے یہی نوجوان آباد ہے جو آپ کے پیچھے بیٹھا تھا, یہی آباد ہے. ٹھیک ہے, ہمارے لیڈر محسن شیخانی صاحب ہیں ہمارے گروپ کے, الحمدللہ سے 12 سال سے ہم لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں اور بھرپور لڑ رہے ہیں. اور یہ جو ہماری آج آباد کی ایوریج ایج ہے نا, یو ول بی سرپرائزڈ. میں نے تھوڑی سی اسٹڈی کرا کہ ایوریج ایج جو ایکٹیو ممبر وہ 35 سے 45 سال ہے. This is the new face of Abad, not only in Karachi, the entire Pakistan, and this will represent, inshallah ta'ala, Abad in the times to come. We have played our innings and we have tried to play to the best of our ability. آپ کا ایک اور کوئی سوال تھا؟ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 1156 ارب روپے, تو اس میں کیا ہوگا؟ وہ 1156 ارب روپے کے بجائے آپ کو 210 ارب روپے دینے پڑیں گے. وہ 1156 ارب روپے نہیں دیں آپ. اور پرائیویٹ سیکٹر سے جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر فلرش کرے گا, تو آپ اس کو سرکاری طور پر یہ جو سارے پیسے جا رہے ہیں, آج اگر آپ 1000 نئے ہاسپٹل ایڈ کرنے جائیں تو آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ ایک دن میں ایڈ کر سکتے ہیں. آپ کو تو مانیٹرنگ کرنی ہے نا. صرف دنیا بھر میں یہ والا کام ہو رہا ہے. جو ہم یہ بات کریں کوئی نئی بات نہیں ہے. دنیا نے اپنے آپ کو یونیورسل ہیلتھ کوریج دے دی ہے. وہ سرکاری ہسپتالوں میں نہیں ہوتا وہ کام. وہ جو اسی طرح کے پرائیویٹ سیکٹر میں, تو اس کی کنٹرول, اس کی تھرڈ پارٹی ایویلویشن جو ہے وہ ان کے پاس. پرائیویٹ سیکٹر اگر فلرش کر رہے ہیں, میرے لوگوں کو اچھی صحت کی فیسلٹیز دے رہے ہیں اور مجھ سے اکانومیکل پیسے لے رہے ہیں, تو واٹس ہارم ان اٹ؟ ہمیں کہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سرکاری طور پر ہی جو ہے وہ اپنے پیسوں کو لیکیج بھی کروانا ہے اور اس کو جو ہے وہ کرنا ہے اور اس کو لوگوں کو وہاں پہ پریشانی اٹھانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, یہ تو یونیورسل فینومینا ہے. اس میں جو وہ آپ کی کاسٹ کم ہو جائے گی. آپ کی 1157 ارب روپے سے کاسٹ کم ہو کے 210 ارب روپے ہو جائے گی. سیٹسفیکشن لیول آپ کا 10% سے بڑھ کر کوئی 90% پہ چلا جائے گا. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. چونکہ پریس میڈیا موجود ہے, میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دوں گا, میں پی ٹی آئی کو بھی دعوت دوں گا, اور میں جماعت اسلامی کو بھی دعوت دوں گا. بہت اچھی بات ہے, ہم سب کی بات سنتے ہیں, ذی شعور لوگ ہیں, اور پھر بات کا فیصلہ کریں گے.